آج فیض احمد فیض کی ایک نظم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم تو مجبور تھے، ہم تو مجبور تھے اس دل سے کہ جس میں ہر دم گردش خون سے وہ کوہرام بپا رہتا ہے، جیسے رندان بلا نوش جو مل بیٹھے بہم، میں کدے میں سفر جام بپا رہتا ہے۔ ہم تو بھئی مجبور انسان ہیں، ہمارے دل میں ہر وقت وہ گردش خون، وہ چیزیں کوہرام مچاتی رہتی ہیں، ہمارے گردش خون میں وہ کوہرام مچا ہوا رہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں، جیسے کہ بہت سارے پینے والے، بہت بلا نوش لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کر کے اگر پینے پلانے کی بات ہو رہی، بزم میں اکٹھے کسی میکدے میں اکٹھے ہو گئے ہوں اور سب کے سب زیادہ پینے والے ہوں، تو وہ کہ سفر، وہ جام کا سفر کس طرح ہوتا ہے، وہ کس طرح جام گردش میں ہوتا ہے، ادھر سے ادھر وہ شور و غوغا اور ہنگامے بپا رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے خون میں وہ کہ گردش جو ہے وہ کوہرام سا مچا رہتا ہے۔ کیا مجبوری ہے بھی، وہ آگے بات آئے گی کہ ہم تو مجبور تھے اس دل سے کہ جس میں ہر دم گردش خون سے وہ کوہرام بپا رہتا ہے، جیسے رندان بلا نوش جو مل بیٹھے بہم، بہم مطلب آپس میں مل بیٹھے، میں کدے میں سفر جام بپا رہتا ہے۔ تو جس طرح میں کدے میں ہنگامہ بپا رہتا ہے سفر جام کے دوران، اسی طرح ہمارے خون میں گردش جو ہے وہ کوہرام بپا رہتا ہے۔ سوز خاطر کو ملا جب بھی سہارا کوئی، داغ ہرما کوئی، درد تمنا کوئی، مرہم یاس سے مائل پر بشفا ہونے لگا، زخم و امید کوئی پھر سے ہرا ہونے لگا۔ سوز خاطر، جان جو جلتی ہے، کو جب بھی ملا سہارا کوئی ملا ہے، داغ ہرما، ہرما مطلب مایوسی، غم، داغ ہرما کوئی، درد تمنا کوئی، جب بھی جان کے جلنے میں کوئی سہارا کیا ہوتا ہے، جلی ہوئی جان کا سہارا کیا ہوتا ہے، یا تو داغ ہرما اور یا پھر کوئی درد تمنا۔ اب مرہم یاس، نا امیدی کے مرہم سے مائل بشفا ہونے لگا، جب میں مرہم یاس سے جب تھوڑی سے اچھے ہونے لگے، شفا ہونے لگے، زخم امید کوئی پھر سے ہرا ہونے لگا، تو زخم امید کے کوئی زخم پھر سے ہرا ہونے لگا۔ ہم تو مجبور تھے اس دل سے کہ جس کی ضد پر، ہم نے اس رات کے ماتھے پہ سحر کی تحریر، جس کے دامن میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہ تھا، ہم نے اس دشت کو ٹھہرا لیا فردوس نظیر۔ ہم تو مجبور تھے اس دل سے، اپنے آپ سے، اپنے دل سے مجبور تھے کہ جس کی ضد پر ہم نے اس رات کے ماتھے پر، ہم نے غلامی کے ماتھے پر ایک سحر تحریر کر دی، صبح لکھ دی ہم نے اس کے پیشانی پر، رات کے پیشانی پر ہم نے صبح لکھ دی، جس کے دامن میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت یہ اس قدر اندھیرا تھا کہ اندھیرے کے سوا تو کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے اس دشت کو ٹھہرا لیا فردوس، ہم نے اس خطۂ زمین کو، جو دشت کو، یہ جو ویرانہ تھا، بالکل ایک ریگستان کی مانند ویرانہ تھا، ہم نے اپنی نظر میں اسے فردوس نظیر، ایک جنت کی مثال ہم نے اس کو سمجھ لیا، ہماری نظر نے، ہمارے دل نے اسے مان لیا کہ فردوس نظیر، دوسرے اگر کوئی جنت اور ہے زمین پہ تو یہی ہے، جو اس کی بالکل مثال ہے، جنت کی مثال ہم نے اس خطے کو، جو کہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں، ہم نے اس خطے کو اپنا جنت تصویر نظیر، فردوس نظیر ہم نے مان لیا کہ یہی جنت ہے زمین پر اگر ہے تو۔ ہم تو مجبور تھے اس دل سے کہ جس کی ضد پر، ہم نے اس رات کے ماتھے پہ سحر کی تحریر، جس کے دامن میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہ تھا، ہم نے اس دشت کو ٹھہرا لیا فردوس نظیر، جس میں جز سنت خوں سرپا کچھ بھی نہ تھا، دل کو تعبیر کوئی اور گوارا ہی نہ تھی، کلفت زشت تو منظور تھی ہر طور مگر، راحت مرگ کسی طور گوارا ہی نہ تھی، جس میں جز صنعت خون سرپا، جس میں سوائے خون بہانے کے کوئی اور صنعت، کوئی اور ترکیب، کوئی اور حکمت لوگوں کو آتی ہی نہیں تھی، جس میں جو صنعت خون سرپا کچھ بھی، جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا بٹ خون بہتے رہتے تھے، یہاں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا اس خطے میں، جس میں جو صنعت خون سرپا کچھ بھی نہ تھا، دل کو تعبیر کوئی اور گوارا ہی نہیں تھی، اور میرے دل کو جو ضد تھی، جو خواب دیکھا تھا ہمارے، اس کی تعبیر اس کے سوا کچھ بھی اور منظور نہیں تھا، کلفت زشت، زندگی کے پریشانیاں، زندگی کے مسائل، کلفت یہ تو منظور تھی ہم کو، یہ ہمارے دل کو یہ منظور تھی کہ ہاں چلو زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی الجھنیں آئیں، وہ سب مجھے منظور ہے، راحت مرگ کسی طور گوارا ہی نہ تھی، اور موت کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ سکون گوارا نہیں تھا، ہاں زندگی کی مشکلات، زندگی کے مسائل، زندگی کے ہنگامے یہ مجھے گوارا تھے، لیکن راحت مرنے کے بعد جو سکون حاصل ہوتا ہے نا، وہ گوارا نہیں تھی، جس میں جو صنعت خوں سرپا کچھ بھی نہ تھا، دل کو تعبیر کوئی اور گوارا ہی نہ تھی، کلفت زشت تو منظور تھی ہر طور مگر، راحت مرگ کسی طور گوارا ہی نہ تھی۔ فیض احمد فیض کی نظم آپ کو کیسی لگی میں بتائیے گا۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔